آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے دنیا کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ زمین ہے تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور ایک حد تک فائدہ اٹھانے کی، یعنی کہ موت تک۔ ایسے نسل آدم کا آغاز ہوا دنیا میں، اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں نسل آدم پھیلتی گئی، اور بہت سے لوگوں نے، کچھ لوگ تجارت کی طرف بڑھے، کچھ لوگ سنت کی طرف بڑھے، کچھ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھے، ایسے دنیا ترقی کرتی گئی۔ لیکن بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے فتنے فسادات کا راستہ بھی اپنایا۔ یہ فتنے فسادات یعنی قتل و غارت تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل، یعنی کہ قاتل اور ایک مقتول تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں رونما ہوا کہ اما حوا سلام اللہ علیہ سے ایک وقت میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پھر اس کے بعد جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کے ساتھ ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو پہلا بیٹا ہوتا پیدا اور اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوتی، ان دونوں کے نکاح جو دوسرا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی ان کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت قابیل نے اس بات کی ضد کی آدم علیہ السلام سے کہ وہ شادی اس سے کرے گا جو اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، لیکن یہ تو سراسر آدم علیہ السلام کے طریقہ کار کے برخلاف تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، اپنے بیٹوں سے کہا اچھا تم ایسا کرو، تم دونوں اپنی نظر لے کر آؤ، یعنی کہ صدقہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرو، جس کا اللہ رب العزت صدقہ پیش کرے گا اس کی بات کو قبول کر دیا جائے گا۔ تو آتا ہے روایات مختلف روایات میں کہ جو حابیل تھا اس نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا ایز صدقے کے طور پر پیش کیا، جبکہ جو قابیل تھا اس نے ایک ناقص قسم کی اجناس کو اللہ رب العزت کے ہاں صدقے کے لیے پیش کیا۔ وہاں پر صدقہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم غریب لوگوں کو دیتے ہیں، صدقہ کا طریقہ کار ایسا ہوتا جو صدقہ دیتا وہ دور جا کے پہاڑوں کی چوٹیوں اپنے صدقے کو رکھ لیتا اور وہاں سے ایک آگ آتی، وہ آگ جلا کر جس کا صدقہ قبول ہوتا اس کو بسم کر دیتی۔ تو اس مرتبہ ایسا ہوا کہ جو حابیل تھا اس کے دمبے کو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے چرخے قبولیت دی، آگ آئی اور اس کو بسم کر دیا، یعنی کہ صدقہ جو حابیل کا قبول ہو گیا، جبکہ قابیل کے صدقے کو اللہ رب العزت نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب جو اس کے اندر حسد کا مادہ تھا قابیل میں اور بڑھتا گیا، قابیل کسی طرح بھی نہ مانا۔ اب وہ وہاں آگے بڑھا یہاں تک کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ کہتے کہ جب قتل کر دیا وہ حیران و پریشان ہو گیا، اب اس کا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے دو کوے بھیجے، جو دو کوے تھے وہ آپس میں دستوں گرے مان ہوئے، ان کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اس طرح وہ دیکھتا رہا، پھر ایک کوا جو جس نے قاتل تھا جس نے دوسرے کوے کو مار دیا، اس نے زمین کو خریدا اور خرید کے اس کو اس میں دفن کر دیا۔ پھر یوں قابیل کے ذہن میں آیا اور اس کی یہ سمجھ میں بات آئی کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، پھر اس نے زمین کو کھودا اور اس کے اپنے بھائی کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اس طرح دنیا میں پہلا اور فتنہ اور فساد ہوا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ جو آدم